برادران اسلام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ہماری ماں بہن خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر کے اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت کی قلت ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ سجایا اور رچایا گیا۔ جن لوگوں نے مل کر کے یہ سجایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا یہ پروگرام رچایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بے پناہ رحمت برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرمائے، اللہ تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت بہت کم دیا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شاعر کہتا ہے دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ جبرائیل بولے دائی حلیمہ کے کان میں، خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ ارے جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں خطبہ نہ پڑھ کر کے آپ کے عرض کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اس ہند کی زمین کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر، یعنی یہ جو ہندوستان ہے، اس کے اندر میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں آیا تھا اور نہ کوئی مسلمان ہوا تھا۔ حضرات محترم، ہمارے خواجہ غریب نواز ہند کی زمین پر آئے اور آنے کے بعد اپنا دین پھیلایا۔ حضرات محترم، میں آپ کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ خواجہ غریب نواز جن کے صدقے میں، جن کی وجہ سے آج لوگ اپنی پریشانیاں دور کرتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز جن کے در پر اپنی منتیں لے کر کے جاتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز جن کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کرتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز، وہ خواجہ غریب نواز جس کا نام لو تو مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ خواجہ غریب نواز جس کا نام لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ خواجہ غریب نواز جس کا نام اگر مصیبت میں لیا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرات محترم، میں اس خواجہ کی بارگاہ میں تم کو لے کر کے چلتا ہوں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، ایک غیر مسلم انسان تھا، وہ جو ہے اپنے معبود یعنی اپنی خدا کی پوجا کرتا تھا، اپنے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ حضرات محترم، جب وہ عبادت کر کے گھر آتا تو اس کی لڑکی دیکھا کرتی تھی اور لڑکی کہتی تھی، اے بابا جان، آپ عبادت کر کے آتے ہیں، اور روزانہ وہ جو ہے دودھ لے کر کے جایا کرتا تھا اپنے خدا کے پاس اور اس کو پیش کرتا تھا۔ حضرات محترم، پیش کرنے کے بعد اس کی بار بار لڑکی نے یہی واقعہ دیکھا اور ایک دن سوال کر دیا، اے بابا جان، یہ تو بتاؤ، آپ یہ کاشے کے اندر دودھ لے کر کے جاتے ہو، یہ کٹورے کے اندر دودھ لے کر کے جاتے ہو، اس کو کہاں پیش کرتے ہو؟ حضرات محترم، غور کریے گا، لڑکی نے سوال کر دیا اپنے ابا جان سے، اے ابا جان، یہ تو بتاؤ، یہ تم دودھ لے کر کے جاتے ہو، اس کو خدا قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس کو میرے رب کو، میرا خدا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ حضرات محترم، اس کے باپ نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، میرا خدا جو ہے، میں جس کی پوجا کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، وہ اس دودھ کو جو ہے قبول کرتا ہے، سویکار کرتا ہے۔ حضرات محترم، آپ سوچئے کہ ایک دن بیٹی نے سوال کر دیا، اے ابا جان، آپ دودھ لے کر کے جاتے ہیں تو آج سے آپ دودھ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اس باپ نے کہا، بیٹا ایسا کیوں آپ بول رہے ہو؟ تو کہا کہ آج سے دودھ لے کر کے میں جاؤں گا،
آج سے دودھ چڑھانے کے لیے میں جایا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن لڑکی نے اپنی تھالی کو تیار کیا، دودھ کا کٹورا جو ہے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد تھالی میں رکھا، تھالی میں رکھنے کے بعد وہ اپنے خدا کی طرف پہنچنے لگی۔ جب اپنے خدا کے پاس پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد اس نے دودھ جو ہے کٹورے کا رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے خدا اس دودھ کو سویکار کریے، یعنی اس دودھ کو پیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اگر ہمارا مذہب ہوتا تو دودھ کو یوں ہی قبول فرما لیتا، لیکن وہاں پر مسئلہ دوسرا تھا۔ اللہ اکبر۔ بار بار وہ لڑکی کہتی ہے کہ دودھ کو قبول کیجئے۔ تیسری بار جب کہا ہے تو اتفاق سے اس کے ذہن میں آیا، کہا کہ یہ لڑکی یہ جو ہے خدا ہمارا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے، یہ جو ہے ہمارا دودھ جو ہے قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی کے ذہن میں آیا، کہا کہ اپنا سر پٹکنا اس نے شروع کیا۔ جب اپنا سر پٹکنا شروع کیا، اس نے یہ اپنے خدا سے کہا تھا، کہا اگر تو دودھ نہیں پیے گا تو میں اپنا سر یہیں پٹک کر کے جان دے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے اگر اس میں جان ہوتی تو وہ دودھ کو قبول کر لیتا، لیکن حضرات محترم اس لڑکی نے اپنا سر پٹکنا شروع کیا، پھر بھی اس نے دودھ پینا شروع نہیں کیا۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ مارنا شروع کیا، پھر بھی اس نے دودھ پینا شروع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کی ہونٹیں لرزنے لگی، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں سے خون نکلنے لگا، لیکن پھر بھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس نے دودھ کو قبول نہیں کیا۔ اچانک سے ادھر سے ہمارے خواجہ غریب نواز ہندل کے ولی، ہند کے راجہ کا گزر ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس خواجہ غریب نواز کی اس لڑکی پر نظر پڑتی ہے اور پڑھنے کے بعد میرے خواجہ فرماتے ہیں اے بیٹی یہ تو بتا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، کہا کہ تجھے دکھ نہیں رہا ہے میں اپنے خدا کی عبادت کر رہی ہوں اور اپنے خدا کو دودھ دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پھر کہا اے بیٹی یہ دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ کہا بابا آپ اپنا کام کریے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 3-4 سوال ہوئے تو خواجہ غریب نواز سے اس نے کہا اے بابا جان میں اپنے خدا کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں بیٹا اتنی چھوٹی سی بات ہے اور آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنی تڑپنے کی بات نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز جو ہے پیالہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھ کو دکھ نہیں رہا ہے، آپ اس دودھ کو قبول کیجئے۔ پھر بھی اس نے دودھ نہیں پیا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کہا اس کو دودھ پیجئے، پھر اس نے قبول نہیں فرمایا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کان پکڑے اور کان پکڑنے کے بعد کہا تجھے دکھ نہیں رہا، یہ کون کہہ رہا ہے تجھے دودھ پینے کے لیے؟ اس پتھر میں جان آ جاتی ہے، اور جب اس پتھر میں جان آتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم زبان خواجہ غریب نواز کی ہے اور فیضان مدینے والے آقا کا۔ زبان خواجہ غریب نواز کی ہے، فیضان ہمارے آقا مدینے والے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ دودھ پلایا، پلانے کے بعد خواجہ غریب نواز اپنی بارگاہ میں چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد جب وہ لڑکی اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد لوگ کہتے ہیں، لوگ کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں اس کا خون کیسے نکل رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو کیسے ہیں، یہ کیسے تڑپ رہی ہے۔ کسی نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے اس کی عزت لوٹی ہے، کسی نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے، جب باپ کی نظر پڑتی ہے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور باپ فرماتا ہے اے بیٹی یہ تو بتا تو یہ کیا کر کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی نظر پڑتی ہے، بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہے اور ماتھے پر خون ہے، ہاتھوں پر خون
ہے، اللہ اکبر، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، لیکن یاد رکھیے باپ باپ ہوتا ہے۔ باپ کا کلیجہ پھٹ گیا، باپ نے کہا اے بیٹی یہ بتا کہ تیرے ساتھ کس نے جو ہے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کس نے تیرے ساتھ عزت سے دھوکہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، باپ عرض کرتا رہا، لیکن بیٹی نے مسکرا کر کے کہا اے ابا جان، میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں، اپنے خدا کو دودھ چڑھا کر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ فرمایا اور وہ جو ہے باپ باپ ہوتا ہے، باپ نے کہا بیٹی تو جھوٹ بول رہی ہے، میں اتنے سالوں سے جاتا ہوں دودھ چڑھانے کے لیے، لیکن آج تک میرا دودھ قبول نہیں کیا گیا، آج تک میرا دودھ اس نے پیا نہیں ہے، تو آج تیرا دودھ کیسے پی لیا؟ اللہ اکبر، باپ اپنی پگڑی اتار کر کے بیٹی کی قدموں میں رکھ دیتی ہے اور رکھ دیتا ہے، اور رکھنے کے بعد عرض کرتا ہے اے بیٹی شرماؤ مت، یہ تو بتاؤ کس نے تیری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے؟ بیٹی نے قسم کھایا، کہا ابا جان مجھے کسی کی قسم اٹھوا لیجئے، کسی کی قسم کھلوا لیجئے، کسی نے میرے ساتھ عزت کا سودا نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ عزت کا کھلواڑ نہیں کیا۔ حضرات محترم، اب لوگ جمع ہو گئے، پورا گاؤں جمع ہو گیا، جمع ہونے کے بعد عرض کرا جاتا ہے، صلاح ملائی جاتی ہے کہ اس لڑکی کو لے جایا جائے اور وہیں پر لے جایا جائے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا ہے۔ کل یہی لڑکی ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے خدا کو دودھ پلائے گی، اپنے معبود کو دودھ پلائے گی، جس کی یہ پوجا کرتی ہے، جس کی یہ عبادت کرتی ہے۔ حضرات محترم، وہ لڑکی راضی ہو گئی، راضی ہونے کے بعد اب پہنچتی ہے، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اس نے تالی تیار کیا، تالی تیار کرنے کے بعد اب وہ اپنے عبادت کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے اپنی منزل پر پہنچی، پہنچنے کے بعد پورا گاؤں پیچھے پیچھے پہنچ رہا ہے، پہنچنے کے بعد اب وہ اپنے خدا کے سامنے پہنچتی ہے۔ جب اپنے خدا کے سامنے پہنچتی ہے اور پیالہ سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے اے خدا یہ دودھ پی لے، اے معبود یہ دودھ پی لے، میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں تیری پوجا کرتی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں۔ حضرات محترم، اب سوچنے کی بات ہے، وہ پھر ویسے ہی کیا ویسے ہی رہ گیا، اس میں سے جان چلی گئی، اب وہ پینے کے لائق نہیں رہا۔ حضرات محترم، پھر لڑکی نے کہا اے معبود دودھ پی لے، پھر اس نے دودھ نہیں پیا۔ پھر لڑکی نے عرض کیا اے معبود دودھ پی لے، پھر اس نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر، جب لڑکی کے ذہن میں یہ آیا اور کہنے لگی کہ اگر تو دودھ نہیں پیے گا تو میں کل والے بابا کو بلاؤں گی۔ اللہ اکبر، پتھر میں جان آ جاتی ہے، اور جب پتھر میں جان آتی ہے تو وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد کٹولا ہاتھ میں لیتا ہے، اور ہاتھ میں لینے کے بعد وہ دودھ پی جاتا ہے، اور دودھ پینے کے بعد سب یہ منظر دیکھتے ہیں، سب یہ واقعہ دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے بیٹی یہ تو بتا تو نے جس بابا کا کہا ہے وہ بابا کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا میں اسے نہیں جانتا ہوں، میں اسے نہیں پہچانتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو پتا ہوگا کدھر سے آتا تھا، کدھر سے جاتا تھا؟ تو کہا ادھر سے آیا تھا، ادھر چلا گیا تھا۔ تو بولا، کہا میرے ساتھ چلو۔ اب پورا گاؤں پیچھے چلتا ہے، اور چلنے کے بعد ایک درخت کے نیچے خواجہ معین الدین چشتی عبادت فرما رہے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس لڑکی کی نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں دیکھیے یہ وہی بابا ہے جس نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر، پورا گاؤں جاتا ہے، کہتا ہے اے میں نے تو آج تجھے خدا مان لیا ہے، میں نے تو تجھے اپنا رب مان لیا ہے، یعنی رب میں نے تجھے اپنا خدا مان لیا ہے، تجھے اپنا معبود مان لیا ہے۔ حضرات محترم، اب سوچنے کی بات ہے، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں تیری جو ہے پوجا اپنے لیے نہیں کرواتا، بلکہ آپ اس کی عبادت کیجئے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، آپ اس کی عبادت کیجئے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، آپ اس کی عبادت کیجئے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ تو اب خواجہ غریب نواز آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں پورا گاؤں آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور قدموں میں گرنے کے بعد کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔
دیجئے اور مجھے کلمہ طیب پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے اور مجھے نبی کا امتی بنا دیجئے۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ حضرات محترم، جب ہم کو اللہ کے ولی سے محبت ہو جائے گی تو ہم کو کوئی چیز بدعت نہیں لگے گی۔ آج ہم جھنڈا لگائیں گے تو مجھ کو سنت نظر آئے گی، آج ہم یہ جھالر لگائیں گے تو مجھ کو سنت نظر آئے گی، آج ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں گے تو سنت نظر آئے گی۔ جب ہم کو اہل بیت سے محبت ہو جائے گی، اگر ہم اپنے نبی کا نام کا نعرہ لگائیں گے تب بھی ہمارے دل میں وہ عشق پیدا ہوگا کہ ہماری گردنوں پر نبی کے نام پر تلوار چل جائے تو مزہ آئے گا، لیکن میری زبانوں سے نبی نبی کہنا والا جو ہے ہمیشہ رہ جائے گا۔ حضرات محترم، وقت بہت کم تھا، 10 منٹ دیے گئے تھے، اپنے وعدے کے مطابق میں نے اتنا بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو کچھ بولا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہم سب کے دلوں میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔